حضرت زینب سے کربلا کی داستان سن کر دھیرے دھیرے مدینہ والوں کے اندر یزید کی نفرت بڑھتی جا رہی تھی، اور قریب تھا کہ اب سارے لوگ مل کر ظالم یزید کی حکومت کا تختہ پلٹ دیتے ہیں۔ لیکن انہی دنوں مدینہ کے گورنر نے یزید کو خط لکھا اور مدینہ کے سارے حالات سے باخبر کیا کہ یہاں مدینہ میں حضرت زینب لوگوں کو کربلا کی داستان سنا کر انہیں آپ کے خلاف کر رہی ہیں، اور قریب ہے کہ یہاں کے لوگ تلوار لے کر میدان میں اتر آئیں اور آپ کی حکومت داؤں پر لگ جائے۔ اس لیے آپ پہلے ہی بیوی زینب کا کوئی بندوبست کر دیں۔ یزید کو جیسے یہ خط ملا تو اس نے مدینہ کے گورنر کو حکم دیا کہ زینب اور ان کے شوہر عبداللہ بن جعفر طیار کو مدینہ نکال دیا جائے، اور انہیں حکم دیا جائے کہ وہ آس پاس کسی بھی شہر میں نظر نہ آئیں، ورنہ حکومت ان کے خلاف ایک سخت قدم اٹھائے گی۔ یزید کے حکم پر مدینہ کے گورنر نے حضرت زینب اور ان کے شوہر کو ایک نوٹس بھیجا کہ آپ لوگ جلدی سے مدینہ چھوڑ دیں۔ حضرت زینب کو جیسے ہی اس بات کی خبر ہوئی تو غصے میں کہنے لگیں کہ کسی میں ہمت نہیں جو مجھے مدینہ سے نکال سکے، لیکن یزید کے حکم پر مدینہ کے گورنر نے حضرت زینب کو اتنا زیادہ پریشان کیا۔ آخر مدینہ کے کچھ بڑے لوگوں نے حضرت زینب کو مشورہ دیا کہ اے بیٹی زینب، بہتر ہوگا کہ تم کسی دوسرے شہر چلے جاؤ، کیونکہ یزید تمہارے بھائی حسن و حسین کو شہید کرنے کے بعد اب تمہارے خلاف کمر باندھ چکا ہے، اسی لیے اب وہ تمہیں سکون سے جینے نہیں دے گا۔ لوگوں کے سمجھانے پر حضرت زینب نے بھی مناسب سمجھا اور اپنا سامان تیار کر کے مدینہ چھوڑ کر جانے لگیں۔ جاتے وقت حضرت زینب کبھی تو اپنے اس گھر کو دیکھتی جہاں ان کا بچپن گزرا تھا، اور کبھی نانا کی قبر کی طرف دیکھتی تو کبھی امی کی قبر کو دیکھ کر رونے لگتی۔ حضرت زینب کو ایک دکھی دل کے ساتھ اپنی امی و نانا کو الوداع کہہ رہی تھیں کہ اے میری امی، اب میں جا رہی ہوں بہت دور، اور اتنی دور کہ شاید اب میں دوبارہ آپ لوگوں سے ملنے نہ آ سکوں۔ حضرت زینب نے جس وقت مدینہ والوں کو الوداع کہا تو ایک بار پھر سے ہر گھر سے رونے کی آوازیں آنے لگی، اور نم آنکھوں کے ساتھ سبھی نے حضرت زینب کو الوداع کہا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ مدینہ چھوڑنے کے بعد حضرت زینب زیادہ دن زندہ نہ رہ سکیں، لیکن وہ جس شہر میں بھی جاتی وہاں لوگوں کو اپنے بھائی حسین اور کربلا کی درد بھری داستان سناتی۔ حضرت زینب کے دلوں کو چیر دینے والی آواز نے لوگوں کے اندر یزید کی نفرت اتنی زیادہ بڑھا دی کہ اسی وقت ایک بندہ اٹھا اور اس نے یزید کی اس ظالم حکومت کا تختہ پلٹ کر رکھ دیا۔ دوستو، وہ بندہ کوئی اور نہیں بلکہ جناب مختار ثقفی تھے۔ انہوں نے حضرت حسین کی ایک ایک قاتل کو چن چن کر ایسی دردناک سزا دی کہ جس سے امتی مسلمہ کے ہر بندے کو سکون ملا۔ مختار ثقفی کو یزید نے جیل میں قید کروا رکھا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ جس دن بھی یہ مختار جیل سے باہر نکلا تو وہ میرے خلاف محاذ بن کر میری حکومت کا تختہ پلٹ دے گا، اور آگے چل کر ایسا ہی ہوا۔ آخر حضرت زینب شہروں کا سفر کرتے کرتے شام ملک جا پہنچی اور اپنی زندگی کے آخری کچھ سال وہیں گزارے۔ لیکن ایک روز حضرت زینب کا گزر اس پیڑ کے پاس سے ہوا کہ جس پر ابن زیاد نے حضرت حسین کا کٹا سر لٹکایا تھا، تو اسے دیکھ کر کربلا کا درد پھر سے تازہ ہو گیا، اور حضرت زینب ایسا بیمار پڑی کہ پھر ان کی طبیعت ٹھیک نہ ہو سکی۔ آخر کربلا کے واقعے کے 1.5 سال بعد 15 رجب 62 ہجری کو وہ بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئیں۔ روایتوں کے مطابق حضرت زینب کی قبر شام ملک میں ہی بنی ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اور ایسی ہی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔